ہاں، ایک حقیقت ہے کہ معلوم ہے سب کو، تاریخ جس کو نہیں ہم سے چھپاتی۔ ہر لہجہ ہے قوموں کے عمل پر نظر اس کی، براں صفت تیغ دو پیکر نظر اس کی۔ اب تیسرے شعر میں علامہ اقبال نے نفی کی ہے، جو کہ پہلے شعر میں کہا، کہنے کہ ٹھیک ہے، مان لیا نااہل لوگ اوپر آ گئے، لیکن جو بات ہسٹری سے، قوموں کی ہسٹری سے سیکھی ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ سے ایک بات صاف نظر آتی ہے، وہ قومیں جو ہمت سے کام لیتی ہیں اور عمل کرتی ہیں، وہ ان میں قوت بھی موجود ہوتی ہے اور وہ جبروت بھی حاصل کر لیتی ہیں، اور جو قومیں عمل سے محروم ہوتی ہیں وہ ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں۔ علامہ اقبال نے آخری شعر میں تقدیر کو واضح کیا ہے کہ تقدیر جو ہے ہر لمحے قوموں کے اعمال پہ نظر رکھتی ہے۔ تقدیر جو ہے وہ دو دھاری تلوار کی طرح ہوتی ہے، اور جو اہل لوگ ہوتے ہیں اپنے عمل سے کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور بے عمل جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک تقدیر کا جو معنی عوام کے ذہن میں ہے کہ نااہل پھلتے پھولتے ہیں اور اہل لوگ خوار ہوتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ تقدیر جو ہے بندے اپنے عمل سے، اپنے ایکشن سے اپنی خودی کو ڈیولپ کر کے خود بناتے ہیں۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو اتنا ہی کچھ ملے گا جتنا کہ اس نے کوشش کی ہوگی۔ علامہ اقبال نے مین میسیج یہ دیا ہے کہ جو بھی لوگ یا جو بھی قومیں جد و جہد کرتی ہیں، عمل کرتی ہیں، ایگزیکیوٹ کرتی ہیں، وہ ہمیشہ ترقی کی منازل طے کرتی ہیں، اور جو لوگ یا جو قومیں محنت سے جی چراتے ہیں وہ تقدیر کی دو دھاری تلوار سے کٹ جاتے ہیں اور دنیا سے ان کا نام مٹ جاتا ہے۔ تاریخ امتوں کی تاریخ، ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر پل، براں صفت تیغ کاٹ دینے والی تلوار، تیز تلوار، دو پیکر، دو دھاری، دونوں طرف سے تیز۔